ایک بوڑھے یہودی کے پاس ایک مسلمان بوڑھا آدمی ہیرا تراشنے کا کام کرتا تھا، جو اپنے کام میں ہنرمند اور بے حد ایماندار تھا۔ یہودی اس سونارکی کی کاریگری سے بے تحاشا منافع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے مشکل سے اپنے گھر کا خرچ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتی اس کی عمر گزر گئی اور اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادار مانگی۔ کروڑ پتی یہودی نے رقم بطور ادار دینے سے انکار کر دیا۔ سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر لوٹ آیا۔ رقم ادار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرض کی رقم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگا۔ قرض کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مسلمان ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصری کی ڈلی تھی، جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح روپ دے دیا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرض نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں۔ آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا تو اس کے آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے میں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔